دلی کے گیٹ سے ایپیسوڈ نمبر 3 شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد پاکیزہ کا گھر دکھایا جاتا ہے۔ گھر میں پاکیزہ کی امی پاکیزہ کے ابو سے کہتی ہے وہ جو ہمارے پڑوس کی لڑکی تھی نا، اس کا رشتہ طے ہو گیا، جو ہمارے بیٹے کو دی تھی، اب انہوں نے کہیں اور نکاح کروا دیا۔ یعنی کہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، افسوس کر رہے ہوتے ہیں پاکیزہ پہ، بہت دکھ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن یہ ہمارا سماج ان کو کبھی بھی اب معاف نہیں کرنے والا۔ اس کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے، اب کہانی کچہری میں پہنچتی ہے، جہاں سمن اور اس کا دوست آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا دوست اسے بولتا ہے زبیر کمال تم سے شادی کیسے کر سکتا ہے؟ زبیر کمال کو دیکھو، تم اپنے آپ کو دیکھو۔ وہ کہتی ہے تم مجھ پہ طنز کر رہے ہو، کون سا وہ مجھ پہ احسان کر رہا ہے؟ وہ مجھ سے شادی کر رہا ہے، مانتی ہوں بہت بڑا وکیل ہے، تم میری ہسٹری اٹھا کے دیکھو، میں بھی کسی سے کم نہیں ہوں۔ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ سمن پاکیزہ کے ابو کے پاس جاتی ہے، بولتی ہے آپ نے پاکیزہ کو میرا پیغام دیا تھا اور میری وہ چاکلیٹ دی تھی؟ وہ ہاں میں سہرا لاتے ہیں اور پاکیزہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر کہانی پہنچتی ہے پاکیزہ اور فراز پہ، جہاں وہ ایک اپنے چھوٹے سے گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ فراز کہتا ہے میں جا رہا ہوں اپنے ابو کے پاس۔ پاکیزہ پوچھتی ہے کیوں؟ کل نہیں گئے تھے، روز روز کیوں جا رہے ہو؟ کہتا ہے ہاں گیا تھا، لیکن آج پھر جا رہا ہوں، مجھے کچھ پیسہ چاہیے۔ پاکیزہ کہتی ہے روز روز تمہارے ابو تمہیں پیسے دے دیتے ہیں؟ لیکن فراز کہتا ہے نہیں، اس دن نہیں لیے تھے۔ پوچھتی ہے کیوں نہیں لیے تھے؟ وہ کہتا ہے بس ہمت نہیں ہوئی۔ آگے سے کہتی ہے آج ہمت ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں ہے، لیکن کیا کروں، یہ جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں یہ بھی کچھ دنوں میں ہمیں خالی کرنا ہے، ہم نے کہیں نہ کہیں تو جانا ہے، رہنا ہے۔ پاکیزہ پھر پوچھتی ہے کیا تمہیں تمہارے گھر والے رکھ لیں گے؟ وہ خاموش ہوتا ہے، کہتا ہے ہاں شاید۔ پھر کہتی ہے مسئلہ کیا ہے؟ پھر وہاں چلتے ہیں نا۔ لیکن آگے سے فراز کہتا ہے پاکیزہ مجھے تو رکھ لیں گے لیکن تمہیں نہیں رکھیں گے، مسئلہ یہ ہے۔ پاکیزہ پریشان ہو جاتی ہے اور فراز وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اور پھر کہانی دکھائی جاتی ہے جہاں کچہری میں زبیر کیمرہ مین سے میڈیا سے کچھ باتیں کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد سمن اس کو بولتی ہے آج بڑے انٹرویو دے رہے تھے۔ کہتا ہے بس کچھ باتیں ہیں جو میڈیا پہ بتانی پڑتی ہیں، آج کچہری میں عدالت میں میرا دل کر رہا تھا تمہارا ہاتھ پکڑ کے لے جاؤں۔ لڑکی کہتی ہے ہم لڑکیاں بڑی نازک ہوتی ہیں، ہماری رسپیکٹ ہوتی ہے، لوگ اچھال دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا ہو۔ پھر وہ کہتا ہے تو پھر شادی کر لیتے ہیں نا۔ سمن کہتی ہے اگر شادی کرنی ہے اس سے پہلے ایک ایسا انسان ہے، ایسا شخص ہے جسے منانا پڑے گا۔ زبیر کہتا ہے وہ کون ہے؟ سمن کہتی ہے چلو میں تمہیں لے چلتی ہوں۔ اس کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے پاکیزہ پہ۔ پاکیزہ فراز کی ساری باتیں سن کر بہت پریشان ہوتی ہے، سوچتی ہے اور اپنا سامان اٹھاتی ہے اور چہرے پہ چادر سے نقاب کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ راستے میں ادھر ادھر جا رہی ہوتی ہے، جانے کے بعد وہ ایک بلڈنگ کے اندر گھس جاتی ہے، اور سین شفٹ ہوتا ہے سمن اور زبیر پہ، جو سمن زبیر کو لے کے اب اپنی امی کے گھر پہنچتی ہے۔ ادھر پاکیزہ اس بلڈنگ میں جاتی ہے، وہ دارالامان ہوتی ہے۔ دارالامان میں پہنچنے کے بعد لڑکی اسے کہتی ہے تمہارے گھر والے نہیں ہیں، تمہارا شوہر نہیں ہے کیا؟ وہ تم پہ ظلم کرتا ہے، تم یہاں کیوں آنا چاہتی ہو؟ بس وہ ہاں میں سارا لاتی ہے، بولتی نہیں، کہتی ہے ارے میڈم یہاں پہ رہنا ہے تو اس سے پہلے پولیس سے ویریفائی کروانا پڑے گا، کارڈ بنوانا پڑے گا، ساری باتیں کہتی ہے۔ پاکیزہ ڈر جاتی ہے، پاکیزہ اپنا سامان اٹھاتی ہے اور وہاں سے واپس آ جاتی ہے۔ زبیر سمن کے ساتھ سمن کی امی کے پاس بیٹھا ہوا، امی کے مشکل سوالات، وہاں پہ اس کو دہی بلے کھلائے جاتے ہیں، مشکل سوالات کے جواب دینے پڑتے ہیں، جو کہ سمن کی امی بہت ہی سخت طبیعت کی مالک ہوتی ہے۔ وہ سمن کو کہتی ہے یہاں میرے پڑوس میں ایک لڑکی تھی، اس کی شادی ہو گئی، وہ لڑکی نے دوسری شادی کی، پہلے اس نے شادی کی ہوئی تھی، آج کل لڑکیاں دیکھتی نہیں ہیں، شادی کر لیتی ہیں، چاہے لڑکے کے بچے ہوں، دو بچے ہوں۔ یہ باتیں زبیر کو دل میں چبھ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ بھی دوسری شادی کر رہا ہوتا ہے، اس کی پہلی بیوی نہیں ہوتی۔ آخرکار باتیں ختم ہوتی ہیں، سمن اور زبیر وہاں سے نکلتے ہیں۔ ادھر پاکیزہ دارالامان سے نکلتی ہے اور کچہری کے باہر جا کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہاں اس کو اپنا باپ نظر آتا ہے جو باہر آ رہا ہوتا ہے، باہر آتا ہے، اپنا بائک سٹارٹ کرتا ہے، سائیڈ ہی کچھ فاصلے پر پاکیزہ کھڑی ہوتی ہے، لیکن وہ اس کو دیکھتا تک نہیں، اسے محسوس تک نہیں ہوتا کہ میری بیٹی یہاں پہ کھڑی ہے۔ وہ بائک سٹارٹ کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ پاکیزہ کو بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ واپس اپنے گھر میں آتی ہے۔ جیسے ہی اندر آتی ہے اور دروازے پہ ٹک ٹک ہوتی ہے، فراز آوازیں دے رہا ہوتا ہے پاکیزہ دروازہ کھولو۔ پیچھے سے فراز ہی پہنچ جاتا ہے اور پاکیزہ جلدی سے اپنا سامان رکھتی ہے جو اٹھا کے گئی تھی، پر ایسا محسوس کرواتی ہے جیسے کہ کہیں وہ گئی ہوئی نہیں تھی۔ آگے بڑھتی ہے، دروازہ کھولتی ہے، فراز اندر آتا ہے، کہتا ہے اتنا ٹائم کیوں لگاتی ہے دروازہ کھولنے میں؟ پھر دکھایا جاتا ہے پاکیزہ کے بھائی ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے، وہاں جانا چاہیے، اب لائف سیٹل کر لینی چاہیے۔ اتنے میں ایک چھوٹا بھائی بڑے سے کہتا ہے یہ پیچھے ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، تمہیں بڑے غور سے دیکھتے ہوئے۔ اس لڑکی کو کتنے انٹروڈیوس نہیں کروایا کہ آگے والی ایپیسوڈ میں بتایا جائے گا کہ وہ کون ہے، کیا اس کا سین ہے۔
اور اتنی دیر میں وہ پیچھے دیکھتے دیکھتے ان کو اٹھتی ہے، ان کے پاس آتی ہے، ایک فریش جوس اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوتا ہے، ان کو بولتی ہے یہ فریش ہے پی لو، اور چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو تالیاں مار کے ایسے طنز کر رہا ہوتا ہے جیسے کہ اس نے بہت بڑا راز اس سے چھپایا، اور وہ لڑکی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ندر پاکیزہ فراز سے کہتی ہے اس لیے دارالعمان میں گئی تھی کیونکہ تم تل وقت مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ، آخر مجھے کہیں نہ کہیں تو جانا ہے۔ وہاں پہ انہوں نے پولیس اور آگے کارڈ بنواؤ، یہ کرو وہ ویریفیکیشن کرواؤ، تو یہ سب جھنجھٹ میں نہیں پڑنا چاہتی تھی، اس لیے میں واپس آئی۔ فراز پوچھتا ہے یہ سب کرنے سے، وہاں جانے سے پہلے تمہیں میرے بارے میں ذرا بھی خیال نہیں آیا؟ حقیقہ کہتی ہے تم کون ہو میرے جو تمہارے بارے میں مجھے خیال ہے؟ وہ بیگ کی شیل دکھائے جاتے ہیں جہاں وہ یاسین نامی لڑکا گن پوائنٹ پہ اس سے ساری باتیں پوچھ رہا ہوتا ہے، بولتا ہے شادی سے پہلے کہ یہ تمہارا کون ہے، وہ کہتی ہے میرا کچھ نہیں لگتا۔ پھر فراز کہتا ہے پاکیزہ جو بھی ہے ہمارا نکاح تو ہوا ہے۔ پاکیزہ بولتی ہے ہوا ہے، زبردستی رات کے اندھیرے میں چھپکے سے کروایا گیا اپنی عزتیں بچانے کے لیے، کون سا ہماری مرضی سے ہوا، یعنی ایک دوسرے کو پریشان کر رہی ہوتی ہیں۔ سمن کی دوست موبائل دیکھ رہی ہوتی ہے سوشل میڈیا، اور اسے ایک ویڈیو شیئر کی جاتی ہے جو وہ اوپن کرتی ہے، دیکھتی ہے، اور سمن کو کہتی ہے کہ یار یہ دیکھو نیچے لکھا ہوا ڈونٹ شیئر، اور مجھے شیئر کیا، اور یہ کسی کی لیک ویڈیو ہے، اور وہ رو رہی ہے، چلا رہی ہے، زبردستی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی گئی ہے۔ سمن اسے کہتی ہے تو پھر مجھے کیوں بتا رہی ہو، جب تمہیں پتہ ہے یہ چیز آگے شیئر نہیں کرنی، ڈیلیٹ کر دو، مجھے بتانے سے تو یہی بہتر ہے۔ کہتی ہے اچھا کر دوں گی۔ جیسے ہی تھوڑی اور ویڈیو دیکھتی ہے وہاں پہ پاکیزہ کا نام لیا جاتا ہے، اور سمن اٹھتی ہے، موبائل لیتی ہے، دیکھتی ہے ارے یہ تو پاکیزہ ہے، ایسے تو میں جانتی ہوں۔ سمن کی دوست کہتی ہے 2 مہینے پہلے ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، اب پھر ہوئی ہے، تمہیں نہیں پتا کیونکہ تم یہاں پہ نہیں تھی، باہر کے ملک میں تھی۔ کوئی ویڈیو وائرل ہوتے ہوتے فراز تک پہنچتی ہے، اس کو کوئی سینڈ کرتا ہے، اور فراز اس ویڈیو کو جیسے ہی اوپن کرتا ہے دیکھتا ہے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے، ایک دم سے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، اور پاکیزہ بھی پیچھے سے آہستہ آہستہ وہاں پہ پہنچ جاتی ہے، وہ بھی سارا کچھ دیکھ لیتی ہے، اور وہی ویڈیو وائرل ہوتے ہوتے پاکیزہ کے گھر میں بھی پہنچ جاتی ہے، اور پاکیزہ کے بھائی کہتے ہیں یہ تو ہونا تھا، اب یہ کبھی نہیں بند ہوگا، اسی لیے میں یہ شہر چھوڑ کے جا رہا ہوں، آپ لوگ بھی اپنا بندوبست کر لو، اور وہ گھر سے چلا جاتا ہے۔ باپ کو سلام تک نہیں کرتا، بڑا پریشان ہوتا ہے، باپ یہ میرے بیٹوں کو ہو کیا گیا۔ ادھر دکھایا جاتا ہے سمن اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے پلان بنا رہی ہوتی ہے کہ اس کو کیسے ختم کیا جائے، کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا اس کی۔ پاکیزہ نے ابھی تک کمپلین کیوں نہیں کی، اس کو قانون کا پتہ ہے، وہ وکیل ہے، یا آپس میں تکرار اور بحث کر رہے ہوتے ہیں، ان کو کوئی حل نہیں مل رہا ہوتا۔ ادھر دکھایا جاتا ہے کہ پاکیزہ کے دونوں بھائی بس سٹاپ پہ پہنچ گئے ہیں، اور پاکیزہ اور فراز بھی گھر چھوڑ کے یہ شہر چھوڑنے کی تیاری میں اور گھر سے نکل گئے ہیں، وہ بھی بس سٹاپ پہ پیچھے پیچھے پہنچ جاتے ہیں۔ فراز کہتا ہے کہ تم یہاں پہ رکو، میں آتا ہوں، تو وہ لڑکی وہاں پہ کھڑی ہوتی ہے اور فراز چلا جاتا ہے، اور فراز جاتا ہے دیکھتا ہے آگے پاکیزہ کے بھائی کھڑے ہیں، واپس بھاگتا ہوا آتا ہے، پاکیزہ کو بولتا ہے تمہارا بھائی اکبر، میں نے اس سے دیکھا، اور وہ وہاں سے بھاگتے ہیں، اور ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے۔ اس ایپیسوڈ میں بہت سی چیزیں دیکھنے کو ملی جو کلیئر ہوئی، آگے ایپیسوڈ بہت مزے کی ہونے والی یہ ان میں دیکھنے کو ملا، تو آگے والی ایپیسوڈ کیا ہونے والا ہے وہ ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ ایپیسوڈ 4 کا ریویو بھی ملے گا، اسی طرح شارٹ ٹائم میں ریویو، ڈرامہ ریویوز، مووی کہاں پہ اپلوڈ ہیں، کہاں پہ ملے گی، سب کچھ اس چینل پر ملتا ہے، تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہاں تک ویڈیو دیکھ لی ہے تو لائک کریں۔ ملتے ہیں ایک اور مزیدار ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیں، بائے۔